اس سے 3 باتیں پتہ چلی. نمبر 1، سالی کا اپنے بہنوئی سے چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ نہیں، چہرہ اور ہتھیلیاں سطر میں شامل نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا سالی سے پردہ ہے اور کیا منگیتر سے پردہ ہے؟ تو جواب ہے کہ دونوں سے پردہ ہے. عورت اپنے بہنوئی سے پردہ کرے گی، عورت اپنے منگیتر سے بھی پردہ کرے گی. عورت اپنے بہنوئی سے پردہ کرے گی اور عورت اپنے منگیتر سے بھی پردہ کرے گی، دونوں سے پردہ ہوگا. بہنوئی سے بہن کا خامن، اس سے پردہ اس لیے ہوگا کہ وہ غیر محرم ہے. منگیتر سے پردہ اس لیے ہوگا کہ ابھی تو وہ منگیتر ہے، ابھی وہ زوج نہیں بنا، ابھی وہ خامن نہیں بنا، ابھی وہ فقط منگیتر ہے. تو جب نکاح ہوگا تو پھر پردے ہٹیں گے، پھر پردے دور ہوں گے. جب تک نکاح نہیں ہوتا وہ منگیتر ہے، وہ زوج نہیں ہے، خامد نہیں ہے. نکاح کے بعد پردہ ختم، کپڑے ختم وغیرہ، اس سے پہلے پردہ ہونا ہے. فرات ہاشمی صاحبہ کا جو استدلال ہے وہ درست نہیں ہے. 2 چیزیں ہیں جو فرات ہاشمی صاحبہ نے حدیث سنائی ہے، وہ سن لیں تھوڑی سی. نے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اے اسما، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے جسم سے یہ اور یہ کے سوا کچھ دیکھا جا سکے. اچھا جی، یہاں کیا چیز ہے؟ یہاں یہ ہے کہ شروع اسلام میں پردے کا حکم نہیں تھا، یعنی ہر ایک دوسرے کو دیکھ سکتا تھا اور تھی. شروع اسلام میں پردہ نہیں تھا، پردے کا حکم بعد میں آیا. نمبر دو یہ ہے کہ بعض علماء کا یہ استدلال ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے، جبکہ یہ موقف درست نہیں ہے، یا یہ کہ یہ غیر راجح ہے. صحیح بات یہ ہے کہ عورت پوری کی پوری پردہ ہے، الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر زیڈ تک. عورت پوری کی پوری پردے کی چیز ہے. اور یہ ہاتھ اور گورے گورے چٹے چٹے مہندی لگے ہیں، یہ ہاتھ اور جناب یہ چہرہ، یہ بھی پردے کے قابل ہے، یہ بھی پردے کے قابل ہے. اور اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ سالی غیر محرم ہے، بہنوئی غیر محرم ہے. اگر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے. اگر ایک بندے کی بیوی مر جاتی ہے تو وہ اپنی سالی، مطلب اپنی بیوی کی بہن، اس سے نکاح کر سکتا ہے. تو اس لیے سالی غیر محرم ہے. ہاں یہ ہے وان تجمعوا بین الاختین، بندہ بیک وقت اکٹھے ہی 2 بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا. لیکن اگر بیوی مر گئی یا بیوی طلاق ہو گئی ہے، اب بندہ اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے. تو اس لیے سالی بھی غیر محرم ہے اور اس سے پردہ ہوگا. اور ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، ہم ویسے بھی برائے نام پردہ کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کئی جگہ دیکھیں گے کہ بہنوئی اور سالی نے منہ کالا کر لیا. تو یہ منہ کالا کیوں ہوتا ہے؟ ایسے پہلی دفعہ میں نہیں ہو جاتا. جب پردہ نہیں ہوگا اور گپ شپ ہوگی اور خلوت ہوگی اور آنا اور جانا اور اٹھنا اور بیٹھنا ہوگا، تو پھر ایک غیر محرم مرد عورت کے بیچ میں تیسرا کون ہوتا ہے؟ ابلیس، شیطان ہوتا ہے. تو سالی غیر محرم ہے، اس سے پردہ ہوگا. باقی رہ گیا معاملہ چہرے کے پردے کا، تو وہ تو بعض علماء کا موقف ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. یعنی اس موقف کے تحت تو پھر میں فرات ہاشمی صاحبہ کو ننگے چہرے بھی دیکھ سکتا ہوں. یہ پردہ اتار دیں، جو نقاب لیا ہوا ہے نقاب اتار دیں، چہرہ کھول دیں، ساری دنیا ان کو دیکھے. کہ جن علماء کے نزدیک چہرے کا پردہ نہیں ہے. لیکن اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور قرآن مجید نے ہمیں یہی بتایا، یدنین علیہن من جلابیبہن، خواتین اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا لیں. اب چادر کہاں ہوتی ہے؟ کمر میں ہوتی ہے کہ سر پہ ہوتی ہے؟
جب فرحت ہاشمی ہماری بہن اپنے سر پر موجود دوپٹہ اور چادر اپنے چہرے پر لٹکائے گی تو پہلا پردہ کس کا ہوگا؟ ہاں، چہرے کا ہی ہوگا۔ اور قرآن مجید نے ہمیں کیا کہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ اور شاعر نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتا ہے نینوں کا ہے کام سارا، دو نینوں کا کام، نین شرارت کرتے ہیں دل ہوتا ہے بدنام۔ تو یہ نین کہاں لگے ہوئے ہیں؟ بندہ آنکھیں دیکھ کر ہی فدا ہو جاتا ہے، بھلے اس نے نقلی پلکیں لگا رکھی ہوں، اور وہ کیا آنکھوں کے اندر لگاتے ہیں خوبصورتی کے لیے عورتیں، مجھے اب اس کا نام نہیں یاد آ رہا۔ تو چہرہ ہی تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح کر رہے ہو تو پہلے اس عورت کو دیکھ لو۔ اب اگر میں کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، دیکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں اس کے کپڑے اتروا لوں گا، کہ ننگا ہو کر اسے دیکھوں گا۔ دیکھنے میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ اگر محمد اقبال نے کسی عورت سے نکاح کرنا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے ایک نظر دیکھ لو۔ اب یہ دیکھنا نعوذ باللہ کیا یہ ہوگا کہ ہاں جی سلوار ستن چولا قمیض اتار لو؟ یہ تو نہیں ہوگا نا۔ ہم نے دیکھنا ہے فیس، شکل کی کوڑی ہے یا حور پری ہے، چڑیل ہے ڈائن ہے یا خوبصورت شکل کی ہے، دل کو بھاتی بھی ہے یا نہیں بھاتی، تو چہرہ ہی دیکھنا ہے۔ تو اس لیے چہرے کا بھی پردہ ہے۔ اور اس کے بعد کے اعمال کیسے ہیں؟ بھلے وہ مجوسی کی قبر پہ جلتا ہوا چراغ ہے، لیکن چہرہ دیکھ کر بندہ فریفتہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ کیا پری پیکر ہے جی، مجھے منظور ہے۔ تو سالی غیر محرم ہے، بہنوئی غیر محرم ہے، پردہ ہوگا، پردہ بھی ہوگا، خلوت بھی حرام، گپ شپ بھی حرام۔ ابھی یہ منگیتر ہے، منگیتر سے پردہ ہوگا۔ جب نکاح ہوگا وہ آپ کا زوج خاوند بنے گا، تب سب کچھ اتار دیں۔